جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ طالبان رجیم کے اوپر امریکہ اور چائنا دونوں مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مشترکہ حملہ کریں گے۔ اب یہ حملہ کیسے ہو سکتا ہے، کہاں پہ ہو سکتا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں، پوری تفصیل ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور ایک بہت بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے، اور ڈیبیٹ یہ چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب کا مزار لاہور میں بنے گا یا پھر اسلام آباد میں بنے گا، اور یہ ڈیبیٹ کہاں پہ چل رہی ہے، یہ بہت زیادہ دلچسپ قسم کا انکشاف ہے جو ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ اور انڈیا کو پاکستان کے ہاتھوں ایک اور شکست ہو گئی ہے، اور یہ شکست انگلینڈ میں ہوئی، اور کیسے ہوئی یہ بھی پوری تفصیل آپ اس ویلاگ میں ملاحظہ کریں گے۔ اور سہیل آفریدی صاحب کے خلاف ایک کریک ڈاؤن ہونے والا ہے، اور یہ کریک ڈاؤن بڑا خوفناک ہوگا، اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک بڑی خبر بننے والی ہے۔ یہ کریک ڈاؤن کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور عمران خان صاحب کس جیل میں ہیں، یہ خبر بھی پوری تفصیل کے ساتھ آ چکی ہے جو ابھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور امریکہ میں امیگریشن پہ پابندی لگ رہی ہے، اور یہ پابندی بڑی خوفناک ہوگی، اور اس میں 19 ملک کے شہری شامل ہوں گے۔ یہ کون سے 19 ملک ہو سکتے ہیں، اور یہ پابندی کیوں لگ رہی ہے، آگے چل کے آپ یہ بھی تفصیل ملاحظہ کریں گے۔ اور پاکستان نے جادو کے ذریعے افغانستان کی بجلی بند کر دی ہے، یہ ایک بڑی خبر ہے اور بڑی دلچسپ خبر ہے، یہ بھی آپ اسی ویلاگ میں ملاحظہ کیجئے گا۔ اور پی ٹی آئی نے کل اڈیالہ جیل کے سامنے دھرنا دیا، لیکن اس کے بعد یہ دھرنا اسلام آباد ہائی کورٹ شفٹ ہو گیا، وہاں کیا ہوتا رہا یہ بھی آپ اسی ویلاگ میں ملاحظہ کریں گے۔ اور جو چینی شہریوں کے اوپر حملہ ہوا ہے اس کے بارے میں خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ حملہ ٹی ٹی پی نے کیا ہے۔ اب ٹی ٹی پی کا اس کے اندر کیا قصور ہے، پوری تفصیل آپ اس ویلاگ میں ملاحظہ کریں گے۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کرے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنا کالم 0 پوائنٹ اب اپنی ویب سائٹ JavedCH.com کے اوپر پلیس کرنا شروع کر دیا ہے۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ کالم پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ پہ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ ہر اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگے تو کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ سب سے پہلے ہم سہیل آفریدی صاحب کی طرف آتے ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب کا جو تعلق ہے وہ خیبر کے علاقے سے ہے، اور وادی تیرہ وہیں پہ آتی ہے، اور یہ وادی تیرہ ظاہر سہیل آفریدی صاحب کا اپنا علاقہ ہے۔ اب کچھ ذرائع کے ذریعے کچھ خبریں چل رہی تھیں، اور وہ خبریں کل سارے ٹیلی ویژن چینلز پہ چلیں اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی۔ اس میں یہ کلیم کیا گیا کہ جو وادی تیرہ ہے وہ پشاور سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، اور پشاور کو اصل خطرہ وادی تیرہ سے ہے، کیونکہ وہاں پہ منشیات بھی اگائی جاتی ہیں، اور وہاں پہ طالبان بھی وہاں پہ ان کا اثر نفوذ موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹی ٹی پی کی قیادت ہے وہ بھی وادی تیرہ کے اندر اکثر نظر آتی ہے۔ اور کچھ نئے حقائق بھی سامنے آئی ہیں۔ پہلی حقیقت یہ ہے کہ 24 نومبر کو جو ایف سی کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملہ ہوا تھا، یہ حملہ بھی وادی تیرہ سے ہوا تھا، اور یہ لوگ وادی تیرہ سے آئے تھے، وہیں سے گزر کے یہ پشاور پہنچے تھے۔ پھر 25 نومبر کو پشاور کے اندر جو گیس پائپ لائن کے اوپر بم لگا کے اس کو اڑا دیا گیا تھا، یہ لوگ بھی وادی تیرہ سے نکل کے پشاور پہنچے تھے، تو اس کو بھی وہیں سے آپریٹ کیا گیا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یاد ہو تو ماضی میں حکیم اللہ محسود ایک بہت بڑے لیڈر ہوتے تھے ٹی ٹی پی کے، اور اس نے پاکستان کو بہت ڈیمیج کیا تھا، بہت نقصان پہنچایا تھا۔ ان کا مرکز بھی وادی تیرہ کے اندر تھا، اور یہ وہاں سے یہ لوگ آپریٹ کرتے تھے پشاور اور خیبر پختونخوا کے اندر۔ سو جو اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا جو انتہائی افسوسناک ہے، اور آج تک اس کی جو چھینٹیں ہیں، آج تک جو اس کا افسوس ہے وہ ختم نہیں ہو رہا۔ یہ بھی 2014 میں وادی تیرہ سے آپریٹ کیا گیا تھا اس سارے معاملے کو بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی دہشت گردی کے نیٹ ورک اس وقت کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، بالخصوص خیبر پختونخوا کے اندر، ان کے جو ڈانڈے ہیں وہ وادی تیرہ سے ملتے ہیں۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کچھ عرصہ پہلے پریس کانفرنس بھی کی تھی جس میں خود بھی گیا تھا، اور وہاں پہ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ وادی تیرہ کی صورتحال کیا ہے۔ وہاں پہ یہ بتایا گیا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے ایک مثلث بنائی ہوئی ہے۔ ایک تو وہاں پہ منشیات اگائی جاتی ہیں، اور اس کا نیٹ ورک بہت تگڑا ہے۔ پھر سیاست دان ہیں جو اس وادی سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کو یہ جو سمگلرز کا نیٹ ورک ہے وہ باقاعدہ سپورٹ کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو طالبان ہیں یا ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں وہ بھی وادی تیرہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جو لوگ جن کو ہم سمگلر کہہ سکتے ہیں اور سیاستدان کہہ سکتے ہیں، یہ ان کی خدمات حاصل کرتے ہیں، یعنی ان کو رقم ادا کی جاتی ہے، اور وہ لوگ ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں، اور ان کے جو دشمن ہیں ان کے اوپر اٹیک بھی کیا جاتا ہے اور اسٹیٹ کو کمزور بھی کیا جاتا ہے۔
تو یہ اگر دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وادی تیرا میں کو بڑا آپریشن ہونے والا ہے، اور صرف آپریشن نہیں ہوگا بلکہ جو لوگ اس کے اندر ملوث ہوں گے، جو ایک مثلث کا حصہ ہوں گے، ان سب کو بھی مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں خاصا مشکل وقت ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور سہیل افریدی صاحب اس کے اندر شامل ہوں گے۔ اور اگر سہیل افریدی صاحب خود نہیں ہوتے تو ان کا قبیلہ اس کے گھیڑے میں آ جائے گا، اور اگر قبیلہ نہیں آتا تو ان کے خاندان کے وہ لوگ جن کے اوپر شک کیا جاتا ہے کہ وہ سمگلرز ہیں، وہ ضرور اس گھیرے کا شکار ہو جائیں گے اور وہ پھنس جائیں گے۔ یہ میرا ایک ذاتی انالیسز ہے، مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وادی تیرا سے کوئی بڑی خبر آنے والی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے جو امیگریشن لاز ہیں ان کے اندر تبدیلی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل ٹویٹ بھی کی اور یہ اعلان بھی کیا کہ جناب تیسری دنیا سے جو امیگریشن ہے اس کو مستقل طور پہ میں روک سکتا ہوں، بلکہ انہوں نے بڑے فورسفلی کہا کہ یہ اب مستقل طور پہ ہم امیگریشن کو روک دیں گے جو امریکہ کی طرف ہو رہی ہے۔ اور یہ 19 ملکوں کا ذکر کر رہے ہیں جس کے اندر ظاہر ہے پاکستان بھی شاید غالباً شامل ہو، یا افغانستان تو پہلا شور شار شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ افریقہ کے ملک ہیں جس کے اوپر پابندی امریکہ نے پہلے بھی لگائی تھی۔ مجھے لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ ان قریب جو ہے یہ اناؤنسمنٹ کرنے والے ہیں، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ 2 نیشنل گارڈز کے اوپر جو افغان شہری کا حملہ ہے وہ بنی۔ یعنی اگر افغانی اس طرح حملہ آور ہوں گے امریکہ کے اندر تو پھر ظاہر ہے افغانیوں کو تو امیگریشن نہیں مل سکے گی، اور اس کے ساتھ ہی امریکن گورنمنٹ نے وہ تمام جو درخواستیں تھیں ان کو ہولڈ کر لیا جو افغان شہریوں نے دائر کر رکھی تھی اور وہ امیگریشن چاہتے تھے۔ اور یہ جو بائیڈن کے دور میں اگر آپ کو یاد ہو تو یہ جہاز بھر کے افغانیوں کے امریکہ پہنچے تھے، تو وہ سارا پروسیس رک گیا ہے۔ اب اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ میں ان سب لوگوں کو یہاں سے نکالوں گا بھی، کیونکہ اگر یہ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں تو امریکہ کی سالمیت کو بہت زیادہ خطرہ ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے وہ تمام وفاقی مراد روک دی ہیں جو امیگرینٹس کو امریکہ کے اندر دی جاتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام سبسڈیز بھی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے امریکہ نے۔ جو ظاہر جو لوگ مہاجرت کرتے ہیں یا ہجرت کرتے ہیں یا پھر امیگرینٹس ہیں جن کو امریکہ کے اندر حاصل ہیں، وہ ساری سبسڈیز بھی وڈرا ہونے والی ہے۔ تو بڑا خوفناک فیصلہ ہے۔ اب دیکھ لیں اگر افغان اس طرح اٹیک کریں گے تو الٹیمیٹلی اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ تو نکلے گا۔ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا یہ جو چائنا کے اوپر حملہ ہوا ہے اس میں چائنیز اور امریکنز مل کے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب انڈیا کے اندر ایک بہت بڑی بحث چل رہی ہے، اور وہ بحث یہ چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا مزار لاہور میں بنے گا یا پھر اسلام آباد میں بنے گا، کیونکہ جو انڈین میڈیا ہے اس نے آلموسٹ عمران خان صاحب کو دنیا سے رخصت کر دیا ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں جس میں برکھا دت بھی ہے شامل ہے، جس کے اندر ہے پھر آدتیہ راج کول ہے وہ شامل ہے، ANI ان کی ایک بڑی نیوز ایجنسی ہے وہ شامل ہے۔ وہ آلموسٹ عمران خان صاحب کو فوت کر ہی چکے ہیں، اور ان سب کا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل کے اندر فوت ہو چکے ہیں اور اب ان کے مزار بننے کا ٹائم آ گیا ہے۔ بلکہ باقاعدہ وہاں پہ خبریں چل رہی ہیں انڈیا کے اندر کہ عمران خان صاحب کے لیے یہ بڑا پریشانی کا باعث ہے ان کی فیملی کے لیے کہ ان کو کہاں دفن کیا جائے، لاہور میں دفن کیا جائے یا پھر اسلام آباد میں دفن کیا جائے۔ عجیب لوگ ہیں ویسے۔ اب دیکھ لیں عمران خان صاحب کے اوپر اتنا زیادہ پریشانی جو ہے وہ پاکستان کے اندر نہیں جتنی پریشانی انڈیا کے اندر ہے۔ تو وہ جو کہا جاتا تھا کہ اس کے پیچھے انڈین لابی ہے، یا یہ کہا جاتا تھا کہ یہ خبریں جو ہیں وہ انڈین لابی سے ریلیز ہوتی ہیں، اور سوشل میڈیا نیٹ ورک جو عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہا ہے وہ انڈینز کا ہے، تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ کتنی زیادہ پریشانی انڈیا کے اندر عمران خان صاحب کے لیے ہے، جبکہ یہ وہی عمران خان ہے جب یہ اقتدار میں تھے تو مودی صاحب اور ان کی پارٹی ان کے بارے میں کیا کیا نہیں کہتی تھی۔ تو اس سے میرا خیال ہے پاکستانیوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اس کے ڈانڈے بالآخر انڈیا کے اندر سے ہی ملیں گے آپ کو، جو ظاہر ہے پاکستانیوں کے لیے پریشانی کا باعث ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب پاکستان تحریک انصاف خود عمران خان صاحب کی سلامتی کے لیے خاصی پریشان ہے، اور میرا خیال ہے ان کی پریشانی بجا ہے، اور عمران خان صاحب سے ان کی بہنوں کی اور پارٹی کی ملاقات ہونی چاہیے، اور ہر صورت ہونی چاہیے۔ جب اس قسم کا قیاس ہو تو فوری طور پہ گورنمنٹ کو کوئی نہ کوئی ویڈیو ریلیز کر دینی چاہیے، اور اگر ویڈیو ریلیز نہیں ہوتی کوئی ایک دو لوگ جو ہیں چلیں اور نہیں تو بیرسٹر سیف صاحب کو ہی بھیج دیا جائے جو ماضی میں جاتے تھے، تاکہ عمران خان صاحب کی خیریت جو ہے وہ معلوم ہو جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اڈیالہ جیل کے جو حکام ہیں ان کی طرف سے ایک کچھ وضاحت آئی ہے، وہ وضاحت میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ان کے مطابق یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ہر اس شخص کی ملاقات ہو جاتی ہے جو اڈیالہ جیل تک پہنچ جاتا ہے۔ اب اگر انہیں راستے میں روک لیا جاتا ہے تو اڈیالہ جیل کی جو انتظامیہ ہے اس میں کچھ نہیں کر سکتی، یعنی کہ کسی بھی صاحب نے اگر اڈیالہ جیل کے
گیٹ کو ہاتھ لگا دیا، انہوں نے کہا جی میں عمران خان صاحب سے ملنا چاہتا ہوں منگل یا جمعرات کو، تو پھر اس کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ وہ انتہائی صحت مند ہیں، مکمل طور پہ صحت مند ہیں اور محفوظ ہیں، اور بشا بی بی سے ہر ہفتے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور اس ہفتے بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ ساتھ ہی جیل حکام نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان صاحب کے پاس 6 کمرے ہیں جس کے اندر وہ رہائش پذیر ہیں، ان کو ٹی وی کی سہولت حاصل ہے، ان کو اخبار کی سہولت حاصل ہے، بلکہ جو باہر خبریں ہیں اس خبروں سے زیادہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر خبریں مل جاتی ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ ہفتے میں ایک بار وہ باہر سے کھانا بھی منگوا لیتے ہیں، اور اس میں دیسی مرغ اور ساتھ ساتھ مچھلی شامل ہے، اور یہ کھانا بھی باہر سے آ رہا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں پراپر 2 ٹائم ایکسرسائز کر رہے ہیں، واک کر رہے ہیں، کوئی ایشو ان کو نہیں ہے، کتابیں ان کو دستیاب ہیں، وہ کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں، اور نماز کی سہولت بھی ان کو حاصل ہے، اور گرم پانی بھی ان کو دیا جاتا ہے سردی میں۔ تو اب یہ جیل حکام کی طرف سے خبریں آ رہی ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر کتنا یقین کرتی ہے۔ تاہم بی بی سی کی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور انہوں نے بھی یہ سوال اٹھانا شروع کر دیا ہے کہ ہمارے جو والد صاحب ہیں ان کی کیا صورتحال ہے، کیا حالت ہے۔ میرا خیال ہے بیٹوں کو یہاں پہ آ جانا چاہیے، والد ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے، لیکن صاحبزادے جو ہیں وہ ظاہر انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں بڑی محفوظ جگہ پہ، اور پچھلے دن انہوں نے اعلان بھی کیا تھا کہ ہم یہاں پاکستان آ رہے ہیں، اور پاکستان کی گورنمنٹ ان کا انتظار ہی کرتی رہے گی، لیکن وہ تشریف نہیں لائے۔ تو اگر اچھی اولاد ہو تو اسے اپنے والد کا خیال رکھنا چاہیے، تو انہیں چاہیے کہ یہ پاکستان آ کے اپنے والد کی سلامتی کے بارے میں یہاں پہ آ کے سوال اٹھائیں اور آواز بھی اٹھائیں۔ کل پاکستان تحریک انصاف نے پوری رات اڈیالہ جیل کے سامنے دھرنا دیا، جس میں سہیل افریدی صاحب بھی شامل تھے، اور خاصی سردی میں یہ دھرنا دیا گیا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اوپر اپریشیٹ کرنا چاہیے، کم از کم سہیل افریدی صاحب کو ضرور کرنا چاہیے، جن کے بارے میں سب کا خیال تھا کہ یہ عمران خان صاحب کے قریب بھی نہیں پہنچ پائیں گے، لیکن ظاہر ہے وہ بہت زیادہ ایفرٹ کر رہے ہیں بیچارے۔ اور دوسری طرف سے ایسا امپریشن آ رہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے سہیل افریدی صاحب کی، عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکے گی، لیکن میرا خیال ہے ملاقات کروانے میں حرج کوئی نہیں ہے۔ تو اب سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ ساری رات اڈیالہ جیل کے سامنے بیٹھے رہے، اور صبح اٹھ کے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے، اور ان کے ساتھ ان کی ہمشیرائیں یعنی عمران خان صاحب کی وہ بھی شامل تھے۔ پھر ان کی گاڑی اندر گئی، اور یہ بڑی دیر تک جو چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ ہے سرفراز ٹوگر صاحب، ان کے سیکرٹری کے دفتر میں بیٹھے رہے، لیکن چیف جسٹس صاحب نے ان سے ملاقات سے معذرت کر لی، جس کے بعد یہ واپس آ گئے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج سینٹ کا اور قومی اسمبلی کا اجلاس چلنے نہیں دیا جائے گا۔ وہاں پہ شور شرابہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا، لیکن اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ اب میری اطلاع یہ ہے کہ اگلے منگل کو یہ پاکستان تحریک انصاف ایک زبردست قسم کا دھرنا جیل کے سامنے دے گی، اور پہلے سے زیادہ لوگوں کو لے کے آئیں گے۔ تو اگر منگل کو ملاقات نہیں ہوتی تو یہ بحران جو ہے یہ مزید آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس کو سمیٹنا ضروری ہے، بجائے اس کے کہ ہم انڈیا کے اندر اور پوری دنیا کے اندر خبریں بنواتے رہیں، جس کا ظاہر ہے پاکستان کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر ڈیبیٹس ہوتی رہتی ہیں، وہاں پہ جو اسٹوڈنٹ یونین ہے وہ ڈیبیٹس کرواتی ہے، تو ایک ڈیبیٹ کل ہوئی، اور اس میں پاکستان اور انڈیا دونوں کے طالب علم شامل تھے، اور اس کا جو ٹائٹل تھا وہ بڑا دلچسپ تھا۔ موضوع یہ تھا کہ پاکستان کے لیے بھارتی پالیسی واقعی قومی سیکیورٹی کے لیے ہے، یا عوامی جذبات کو بھڑکانے کے لیے یہ سیاسی نعرہ لگایا جا رہا ہے، جو کچھ انڈیا کے اندر ہو رہا ہے۔ تو اس پہ پاکستانی طالب علم جو تھے انہوں نے بڑا زبردست قسم کا دھواں دھار قسم کے دلائل دیے، اور جو انڈین جو اسٹوڈنٹ تھے وہ یہاں پہ بھی مار کھا گئے۔ تو جب نتیجہ نکلا تو پاکستانی ٹیم 106 ووٹس کے ساتھ اس نے یہ میچ جیت لیا، اور جو انڈینس ٹیم ہے وہ صرف 50 ووٹ یا 50 سکور حاصل کر سکی۔ تو آلموسٹ ڈبل سے زیادہ جو ہے پاکستان نے مار دی، پاکستانی اسٹوڈنٹس نے مار دی انڈیا کو۔ تو وہ ڈبیٹ جو اس وقت انڈیا اور پاکستان کے میڈیا پہ چل رہی ہے وہ اب آکسفورڈ یونیورسٹی پہنچ گئی ہے، اور وہاں پہ بھی پاکستانی اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ انڈیا کا منہ توڑ رہے ہیں، بلکہ وہاں سے جو انڈین اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھاگ بھی گئے، اور بالکل اسی طرح جس طرح انڈین ایئر فورس بھاگی تھی۔ تو یہ جو جنگ ہے یہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کو آپ ایک جگہ پہ نہ سمجھیں کہ وہیں پہ جا کر رک جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ افغان وزیر توانائی ہیں، ان کا نام ڈاکٹر عبد الباری عمر ہے، اور ان سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو اس وقت وائرل ہے میڈیا کے اوپر، اور اس ویڈیو میں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ جو کابل کی بجلی ہے وہ بند ہو گئی ہے، اور وہ بجلی بند ہوئی ہے پاکستان کی وجہ سے، کیونکہ پاکستان نے جادو کے ذریعے بجلی بند کروا دی تھی۔ ساتھ انہوں نے عمران خان صاحب کا حوالہ دیا کہ عمران خان صاحب کی جو بیگم ہے وہ بھی جادو کرنے کی ماہر ہے، تو جب اتنا زیادہ جادو وہاں پہ ہو سکتا ہے تو وہ افغانستان کی بجلی کیوں نہیں بند کر سکتے۔
साथ ही उन्होंने कहा जी हमने जय शंकर साहब से रब्ता कर लिया इंडिया से, अब वो वहाँ से पंडित भेजेंगे और वो अफ़गानिस्तान में आके, काबुल में आके इस जादू का तोड़ करेंगे जो पाकिस्तान ने किया है, और फिर हमारी बिजली बहाल हो जाएगी। बज़ाहिर ये वीडियो जो है चल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये फेक है और ये एआई के ज़रिए बनाई गई है। अफ़गान तालिबान पे लाख आप एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस हद तक वो आगे चले जाएंगे कि वो बिजली का इल्ज़ाम भी पाकिस्तान के ऊपर डाल देंगे और कहेंगे कि इसके पीछे जादू है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो तेज़ किस्म के नौजवान हैं, ये उन्होंने एआई के ज़रिए एक जनरेट करके वीडियो जो है उसको फ्लोट कर दी है और वो अब तेज़ी से अफ़गानिस्तान के गले भी पड़ रही है, तालिबान के गले भी पड़ रही है। बहरहाल ये मामला सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, बल्कि अफ़गानिस्तान के ऊपर मज़ीद मुश्किलात आ रही हैं, और इसमें जो बड़ी मुश्किल है वो जो ताजिकिस्तान के ऊपर ड्रोन हमला हुआ है। अब अमेरिकन्स का ख्याल ये है, जिसमें माइकल कुगलमैन जो बहुत बड़े उनके इंटेलेक्चुअल भी हैं और साथ साथ वो मशरक़ वुस्ता के और साथ साथ जो ईस्टर्न कंट्रीज़ है जिसके अंदर अफ़गानिस्तान भी शामिल है उसके एक्सपर्ट भी हैं। उन्होंने ये कहा है कि टीटीपी जो है उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो ड्रोन्स के ज़रिए किसी भी मुल्क के ऊपर हमला कर सकती है, क्योंकि ये ड्रोन टेक्नोलॉजी को जानते हैं। तो अब अमेरिका के अंदर ये थिंकिंग चल रही है कि शायद ये ड्रोन्स जो हैं वो टीटीपी, क्योंकि इसकी एक्सपर्ट है, उसके पास ये मौजूद भी हैं, तो उन्होंने एक टेस्ट किया है चाइनीज़ के ऊपर, और अगर ये मामला आगे बढ़ जाता है तो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा ख़तरा बढ़ जाएगा। बल्कि अब अमेरिका के अंदर ये कहा जा रहा है कि टीटीपी जो है बहुत बड़ा ख़तरा है और इसको कंट्रोल करना चाहिए, और अगर ये कंट्रोल नहीं होता तो ये बहुत आगे चला जाएगा। बल्कि मैं एक जगह ये भी देख रहा था कि अफ़गान जो दहशतगर्द हैं वो इतने ज़्यादा तेज़ हैं और इतने ज़्यादा वो उनकी रसाई है कि वो किसी भी मुल्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बस इनके पास टेक्नोलॉजी की कमी है, और जिस दिन ये टेक्नोलॉजी आ गई उस दिन ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे किसी भी मुल्क को, जिसके अंदर रशिया भी शामिल है, जिसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल है, जिसके अंदर अमेरिका भी शामिल है, जिसके अंदर चाइना भी शामिल है। तो ये एक कंसेंसस अब डेवलप होता जा रहा है कि अगर टीटीपी को ना रोका गया या तालिबान रजीम को ना रोका गया तो ये चाइना और अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया की मत मार के रख सकते हैं और वहाँ पे हमले कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में चाइना और अमेरिका दोनों मिलकर टीटीपी के खिलाफ को बड़ी कार्रवाई करेंगे, और अगर ये कार्रवाई होगी तो तब भी ये मामला रुकेगा, वरना जिस तरह ये मामला आगे बढ़ता चला जा रहा है इसके अंदर सबके लिए नुकसान ही नुकसान है। अब जो ताजिकिस्तान का जो इशू है वो ज़्यादा खौफनाक होता चला जा रहा है, क्योंकि चाइनीज़ जो हैं उनके शहरियों के ऊपर, चीन के शहरियों के ऊपर हमला हुआ है और 3 उनके इंजीनियर्स और जो वर्कर्स हैं वो मारे गए हैं, और ताजिकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर, अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान के बॉर्डर पे चाइना की तरफ से बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया और उन्होंने तालिबान गवर्नमेंट को बाकायदा टाइट कर दिया है। और साथ ही पाकिस्तान की तरफ से भी बयान आया है कि टीटीपी जो और तालिबान जो ये ख़तरा है पूरी दुनिया के लिए, और दोबारा दहशतगर्दी जो असर उठा रही है, और अगर दुनिया ने कुछ ना किया तो फिर आने वाले दिनों में दुनिया रहने के काबिल नहीं रहेगी। तो पाकिस्तान की तरफ से भी रद्द-ए-अमल आ गया, अमेरिका की तरफ से भी आ गया, चाइना की तरफ से भी आ गया, और साथ साथ इस हमले की मजम्मत अफ़गान तालिबान की तरफ से भी की गई, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि हमला किसने किया। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। मुझे लगता है कि ये जो हफ़्ता अगला शुरू होगा इसमें बहुत कुछ हो जाएगा और अफ़गानिस्तान के ऊपर एक प्रॉपर हमला भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका प्रॉपर तैयारी कर रहा है कि हमने अफ़गानिस्तान को रोकना है, वरना अगर ये वाशिंगटन के अंदर आके हमला कर सकते हैं, वरना अगर ये चाइना के ऊपर हमला कर सकते हैं, चाइनीज़ शहरियों को मार सकते हैं, और अगर ये पाकिस्तान के ऊपर मुसलसल अटैक कर सकते हैं तो ये किसी वक्त भी पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि तालिबान के लिए आने वाले दिन ज़्यादा ख़तरनाक हैं, क्योंकि अब ना पाकिस्तान पीछे हटेगा ना दुनिया पीछे हटेगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।